جماعت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کا اجلاس جاری تھا 2 دن سے، اور رات دیر تک تمام تفصیلی تبادلہ خیال کے بعد ہم نے کچھ چیزوں کو طے کیا ہے، اور اس اجلاس میں ہم نے اپنے پورے کام کا جائزہ بھی لیا، اور جو تحریک ہماری چل رہی ہے عوام کے حقوق کے لیے، حق دو عوام کو تحریک، اس کا بھی جائزہ لیا۔ جو پورے سال لوگ مصروف عمل رہے، احتجاجی دھرنے ہم نے دیے، عوام کے ایشوز کو ٹیک اپ کیا، بہت بڑے پیمانے پر ممبرشپ مہم جس میں ملینز میں لوگ جو ہیں جماعت اسلامی کے ممبر بنے ہیں، اور پھر عوامی کمیٹیوں کی تشکیل، اس سب پر بھی غور ہوا۔ اور پھر وہ قومی ایجنڈا جو پاکستان کے لیے جماعت اسلامی نے پیش کیا ہے اور جس کی بنیاد پر ہم یہ عوام کے حقوق کی تحریک چلا رہے ہیں، اس کو بھی از سر نو دیکھا گیا، اور پھر مجلس شورا اس نتیجے پہ پہنچی ہے کہ رمضان المبارک کے فوراً بعد ہم ایک بہت بڑی تحریک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، جو جتنے بھی مسائل اس وقت ملک و قوم کو درپیش ہیں اس کی ترجمانی کرتے ہوئے عوامی حقوق کی تحریک ہوگی، اور خاص طور پر آئی پی پیز کے حوالے سے جو ہم نے انیشیٹو لیا تھا، اور اس کے نتیجے میں حکومت نے ایگریمنٹ بھی کیا، اور پھر حکومت بار بار اس کا اعلان بھی کر رہی ہے کہ ہماری آئی پی پیز سے بات ہو گئی ہے اور معاہدے ہو گئے ہیں، ری شیڈول ہم نے کرنا شروع کر دیا ہے۔ تو اگر یہ سب کچھ ہو گیا ہے تو بجلی کی قیمت کم کیوں نہیں ہو رہی؟ یہ وہ سوال ہے کہ جس کے جواب کے لیے اب یہ تحریک از سر نو عید کے بعد شروع ہوگی، اور اب اس تحریک میں اس کے علاوہ کوئی دوسری چوائس نہیں ہے کہ بہت بڑا ریلیف لوگوں کو بجلی کے بلوں میں ملنا چاہیے، غیر ضروری ٹیکسز اس سے ختم ہونے چاہیے، بجلی کے بلوں سے، گیس کے بلوں سے، اور پیٹرول کی قیمت کم ہونی چاہیے، اور تنخواہ دار لوگوں کی جو سلیب بنائی گئی ہے ظالمانہ، اس کا خاتمہ کیا جائے تاکہ مڈل کلاس لوگوں کو ایک ریلیف مل سکے۔ ہمارے پاس یہ آپشنز موجود ہیں، جو ساری چیزوں پر ڈسکشن ہم نے کیا ہے کہ ہم پہلے مرحلے میں شاہراہوں پر دھرنے دینا شروع کریں گے، اور پھر اس دباؤ کو مسلسل بڑھاتے چلے جائیں گے، اور گورنر ہاؤسز کا گھیراؤ شروع کریں گے، اور اس کے بعد سی ایم ہاؤس، اور پھر اس کے بعد ہم بہت بڑے پیمانے پر پورے پاکستان کے عوام کو بیک وقت مارچ کرنے کی اپیل کریں گے، اور وہ ہر طرف سے جب لوگ نکلیں گے، مزدور اور کسان، طالب علم، تو پھر اس کے بعد حکومت کے لیے پھر کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا سوائے اس کے کہ وہ لوگوں کا مسئلہ حل کریں۔ جماعت اسلامی ایک منظم تحریک ہے، پرامن سیاسی مزاحمت پر ہم یقین رکھتے ہیں، عوام کے حقوق پہ جس طرح ڈاکہ مارا جا رہا ہے اور کوئی آواز عوام کے حق کے لیے نہیں اٹھتی، اس کو مزید نہیں دیکھا جا سکتا۔ ہم قوم کی ترجمانی کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو یہ منظم تحریک لوگوں کو ریلیف دلوائے گی، اور ہمارا یہی مقصد ہے کہ پاکستان کے عوام جو اس وقت ان کی صورتحال یہ ہے کہ ورلڈ بینک کی رپورٹس ہوں یا عالمی ادارے جو پیمانے بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں، اس کے مطابق پاکستان میں 25 کروڑ کی آبادی میں سے 10 کروڑ 50 لاکھ سے زائد لوگ غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ جس خاندان کی مجموعی تنخواہ پورے خاندان کے لیے 30 35 40 ہزار روپے ہو تو وہ کیسے سروائیو کر سکتا ہے ان حالات میں، جہاں صحت، کسی کو علاج کی ضرورت ہو تو وہ پوری نہیں ہو سکتی، خوراک لوگوں کو پوری نہیں مل رہی، تعلیم بچوں کو نہیں مل رہی۔ خود حکومت جو عدد و شمار بتاتی ہے 2 کروڑ 62 لاکھ بچے پاکستان میں ایسے ہیں جو جنہیں اسکول میں ہونا چاہیے 5 سے 16 سال تک کے، اور وہ اسکول نہیں جا رہے۔ پرائیویٹ سیکٹر میں جو تعلیم ہے وہ مہنگی ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگ نہیں پڑھ پا رہے، اور پھر جو بمشکل پرائمری پڑھ لیتے ہیں تو وہ ڈراپ ہو جاتے ہیں مڈل کے لیے، پھر مزید ڈراپ آؤٹ ہوتا ہے۔ چند % لوگ یونیورسٹی جانے کے قابل رہ گئے، اور جو چند فیصد ہیں ان کا بھی حال یہ ہے کہ ان پر بھاری بھاری فیس، اتنی فی کہ عام مڈل کلاس آدمی بھی اب افورڈ کرنے کے قابل نہیں رہا، غریب تو پہلے انہوں نے فارغ کر دیا۔ گویا پاکستان میں جو تعلیم کا حق ہے، جو پاکستان کے ہر فرد کو ملنا چاہیے، اس حق سے پاکستان کے 90% آبادی کو اب تقریباً انہوں نے فارغ کر دیا۔ ہائر ایجوکیشن حاصل نہیں کر سکتے اپنے حالات کی وجہ سے، ہو سکتا ہے یہ 95% ہو۔ تو ایسی صورتحال میں ان کی کون ترجمانی کرے گا؟ ان لوگوں کی کون ترجمانی کرے گا؟ ان مزدوروں کی جن کو
دھکے کھانے پڑتے ہیں، ڈیلی ویجز پر وہ کام کر رہے ہیں، ان کو ملازمت کے حقوق میسر نہیں ہیں۔ کون ترجمانی کرے گا ان کسانوں کی کہ جو پوری فصل میں محنت کرتے ہیں، کھپ جاتے ہیں، لگ جاتے ہیں، اور آخر میں جب فصل تیار ہو جاتی ہے اور اس کو کاٹ دیتے ہیں تو وہ مقروض نکلتا ہے کسان۔ چھوٹے چھوٹے کاشتکار سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور بڑے پیمانے پہ کسان چونکہ مزدوری کرتے ہیں بڑے کاشتکاروں کی زمینوں پر، تو ان کے تو کوئی ملازمت کے حقوق ہی نہیں ہیں۔ ڈیلی ویجز کی اس کی بات کی جاتی ہے، منیمم ویج کی، پاکستان میں کسانوں کی کوئی منیمم ویج ہی طے نہیں ہے، ان کو مزدور کی کیٹیگری میں رکھا ہی نہیں جاتا۔ اور یہ بڑے بڑے جو ہمارے حکمران طبقے کے لوگ ہیں، آپ ان کو دیکھیں ذرا، یہ وڈیرے، یہ جاگیردار، یہ بڑے بڑے سرمایہ دار، آپ پوچھیں ان سے کہ ان کی اپنی زمینوں میں کام کرنے والے ہاریوں کو، ان کی اپنی زمینوں میں کام کرنے والے مزاروں کو، ان کے بھٹوں میں کام کرنے والے مزدوروں کو کون سے ملازمت کے حقوق حاصل ہیں؟ لیکن یہ قوم کی نمائندگی بظاہر کر رہے ہوتے ہیں، اور استحصال ہے جو پاکستان کے بیشتر عوام کا یہ لوگ کرتے ہیں۔ ان کی باتیں سنیں تو لگتا ہے کہ اتنے مہذب اور تہذیب یافتہ، اور ان کے کرتوت دیکھیں تو یہ لوگوں کا استحصال کر رہے ہوتے ہیں۔ اس چھوٹے سے طبقے کے خلاف پاکستان کی قوم کو موبلائز جب تک نہیں کیا جائے گا، جب تک یہ مسئلہ ہمارا حل نہیں ہوگا۔ لہذا جماعت اسلامی عوام کی ترجمانی کرے گی، پاکستان کے عام لوگوں کی ترجمانی کر رہی ہے، اور انشاءاللہ ہم رمضان المبارک کے بعد اس تحریک کو بہت بڑے پیمانے پر آگے لے کر جائیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی جو آدھی آبادی خواتین پر مشتمل ہے، ان کو، اور ہماری شورا میں اس پر بہت ڈسکس ہوا ہے کہ ان کو شدید وہ بحران کا شکار ہیں۔ خواتین جو دفتروں میں کام کرتی ہیں، انہیں ہیراسمنٹ کے ایشوز ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی باعزت اور باوقار طریقہ نہیں ہے جس میں کہ خواتین جا کر اپنی عزت کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنا مقدمہ درج کرا سکیں اور ان کی کوئی آواز سن سکے۔ جو ہماری بچیاں تعلیمی اداروں میں تعلیم حاصل کر رہی ہیں، وہاں کا ماحول آلودہ سے آلودہ ترین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ پریشان ہیں کہ اپنی بچیوں کو ہم کیسے، بچوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے، لڑکوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے، آپ لڑکیاں تو چھوڑ دیجئے۔ اور اس وقت پاکستان کے تعلیمی اداروں میں اکراس دی بورڈ، پورے کنٹری، پورے ملک میں جس طرح منشیات کا کاروبار ہو رہا ہے، جس طرح نوجوانوں کے جسموں میں زہر اتارا جا رہا ہے، طرح طرح کے نشے، آئس اور ہیروئن کی مختلف شکلیں، اور بچوں کو باقاعدہ گھیر کر، یہ کیسے ممکن ہے؟ پولیس کہاں ہے؟ ادارے کہاں ہیں؟ اور اس پر کون توجہ دے گا؟ اس پر کون بات کرے گا؟ یہ نارکوٹکس آتی کہاں سے ہے؟ اس کا کاروبار کرتا کون ہے؟ یہ سرکار کی اور ریاست کی سرپرستی کے بغیر یہ منشیات تعلیمی اداروں میں کیا پہنچ سکتی ہے؟ کیا پولیس کی مرضی کے بغیر ایس ایچ او کے علاقے میں کوئی منشیات کا اڈا چل سکتا ہے؟ نہیں چل سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورا نظام یہ گلا سڑا نظام بن گیا ہے، اور اس نے ہمارے بچوں کو، ہماری نسل کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے، اور ہم اس نسل کو ان لوگوں کے ہاتھوں اس میں نہیں دے سکتے۔ ہمیں اس کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی۔ میں صحافیوں سے درخواست کرتا ہوں اس پر بات کریں، یہ ایشوز ہیں ہمارے۔ میں تمام دانشوروں سے کہتا ہوں، میں علماء کرام کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک میں خاص طور پر اس کو موضوع بنائیں کہ یہ ہمارے بچوں کی بھی تربیت کریں، اور بچوں کے والدین کی بھی تربیت کریں، اور ان کو بتائیں کہ اس ظلم کے خلاف ہمیں آواز بلند کرنی ہوگی۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت جو پورے پاکستان کے نوجوانوں کو اداروں میں بھی سننے کو ملتے ہیں کہ اس میں ہیراسمنٹ کے یہ کیسز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، واقعات آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کے لیے حکومت کو پراپر انتظام کرنا ہوگا، کوئی نظام وضع کرنا ہوگا۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کے جتنے حقوق ہیں پاکستان میں، قوانین تو اپنی جگہ موجود ہوتے ہیں، لیکن عمومی طور پر خواتین کو وراثت میں حق نہیں ملتا، اور وہ کہیں پر کلیم بھی نہیں کر سکتی ہیں۔ تو ایک نظام وضع ہونا چاہیے جس میں وہ پراپر طریقے سے کلیم کر سکیں۔ ان کو کاروبار کے حقوق اللہ نے دیے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے، تعلیم کا حق، کاروبار کا حق، وراثت کا حق، اور ان حقوق پر ڈاکہ مار کر لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے جو ملازمت کرنے والی خواتین ہیں ایک بہت بڑی تعداد میں، ایک تو وہ ہیں جو دفتروں میں کام کرتی ہیں، اور ایک وہ خواتین ہیں جو ملوں میں کام کرتی ہیں، جو کھیتوں میں کام کرتی ہیں۔ جو ملوں میں کام کرنے والی خواتین ہیں
ان کی تعداد جو ان کی 90% تقریباً ڈیلی ویجز پہ کام کرتی ہیں. اپنی کسی بیماری کی وجہ سے وہ کام پہ نہ جائے تو اس کو پیسے نہیں ملتے, علاج کرنا اس کے لیے مشکل ہے. کوئی اس کی آواز نہیں بنتا ہے ان لوگوں کی, ان دکھی انسانیت کی. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کسی پولیٹیکل پارٹی کا یہ ایجنڈا نہیں ہے کہ وہ تعلیم پر بات کریں, وہ خواتین کے حقوق کی بات کریں, وہ اس منشیات کے خلاف کوئی بات کریں. اس لیے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بااثر لوگ ہیں ہر پارٹی میں جو اس پورے کام میں خود شریک ہوتے ہیں. بہت بڑے پیمانے پر ان کی آپس میں اشتراک عمل ہوتا ہے. اس پورے استحصال کے نظام کو یہ پروٹیکٹ کرتے ہیں. ان کے سیاسی اختلاف بھی بہت عارضی قسم کے ہوتے ہیں. اصل میں تو اس پورے نظام کے پروٹیکٹر ہیں, پورے اس کو تحفظ کرنے والے ہیں. اس لیے اس عوام کی اس کام کو, اس کی ترجمانی کرتے ہوئے جماعت اسلامی انشاءاللہ اس تحریک کو آگے بڑھائے گی اور عوام میں شعور پیدا کریں گے. نوجوانوں کو بتائیں گے کہ آپ کو مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی قوت رکھی ہے. اس لیے یہ جتنے بھی ایشوز ہیں ان کو بھی ہم ٹیک اپ کریں گے. اور ساتھ ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس وقت جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ بدترین صورتحال ہے. ہمارے ہاں تمام رپورٹس بھی پیش ہوئیں. ہماری جماعت اسلامی کے تمام ذمہ داران نے اپنے اپنے مقامی حالات کو بیان کیا. یہ عنایت اللہ صاحب یہاں پر موجود ہیں, انہوں نے خیبر پختونخوا, اور پروفیسر ابراہیم صاحب بھی تشریف فرماتے شورا میں, اور تمام ہماری ذمہ داران. ملاکنڈ پورا ڈویژن ہے, اس کے اپنے مسائل ہیں, اس کے ایشوز ہیں. پھر قبائل کے پورے وہ جو ضم ہو گئے ہیں, اب ضم اضلاع جنہیں کہا جاتا ہے, وہاں پر اس وقت زیادہ تر جو قبائلی اضلاع ہیں ان میں امن و امان کی اتنی سنگین صورتحال ہے, اتنی خراب صورتحال ہے کہ سفر کرنا مشکل ہو گیا ہے لوگوں کا. آئے دن ہماری فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں, آئے دن لوگوں کو اغوا کیا جاتا ہے اور دندناتے پھرتے ہیں دہشت گرد. اور صرف ہماری حکومتیں اور ریاست صرف یہ بات کہتی ہے کہ ہم آپریشن کریں یا طاقت کے ذریعے سے کچل دیں, لیکن یہ نہیں سوچتے کہ روٹ کاز کیا ہے اس سب دہشت گردی کی. وہ جو 20-25 سال پہلے آپ امریکہ کے حوالے آپ نے سب کچھ کر دیا تھا, آج تک ہم اس کو بھگت رہے ہیں. اور ابھی بھی ہم اسی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں جو بین الاقوامی طاقتوں کا ایجنڈا ہے. امریکہ کی یہ خواہش ہے کہ پاکستان اور افغانستان کو لڑایا جائے. اس کی یہ سازش ہے کہ ان دو ملکوں کو لڑا دو اور پھر ان کی طاقت کو بھی کمزور کرو, ان کے نیوکلیئر طاقت کے اوپر اٹیک کرو, پھر اس کے بعد اس پر دباؤ ڈالو. ہماری فوج کو بھی وہ کمزور کرنا چاہتے ہیں, ہماری قوم کو بھی کمزور کرنا چاہتے ہیں. اور اس کے لیے وہ یہ چاہتے ہیں کہ افغانستان کے ساتھ ہماری کوئی جنگ شروع کر دی جائے, جو کسی بھی صورت میں پاکستان اور افغانستان کے عوام کے لیے درست نہیں ہے. ہم حکومت سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر صورت میں افغانستان کے ساتھ بامانی مذاکرات کریں, جرگے بھیجیں, تبادلہ خیال کریں اور ان ایشوز کو ریزالو کریں کہ جس کے نتیجے میں ایک افراتفری ہے. اور افغانستان کی حکومت کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہونے دے. کرم ایجنسی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بار بار کے معاہدات کے باوجود عمل درآمد نہیں ہوتا حکومتوں کی طرف سے, جس کے نتیجے میں پھر حالات وہاں پر سدھر نہیں رہے. اسی طرح آپ جنوبی اضلاع کو دیکھ لیجئے, اسی طرح سے آپ باجوڑ کو دیکھ لیجئے, اسی طرح سے آپ خیبر کو دیکھ لیجئے. پھر بلوچستان کے جو حالات سامنے آئے اس نے تو ہمیں ہلا کر رکھ دیا. ہزاروں کی تعداد میں لوگوں کو لاپتہ کر کے رکھا ہوا ہے. برسوں گزر جاتے ہیں, لوگوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کے پیارے زندہ ہیں کہ مردہ ہیں. آپ تصور کر سکتے ہیں کسی فیملی میں کوئی فرد کئی سال سے غائب ہو اور وہ غائب فرد, اس کے بارے میں آپ کو پتہ بھی نہ چل رہا ہو کہ وہ زندہ ہے کہ وہ مر گیا ہے اور کہاں ہے. اس خاندان پہ کیا گزرتی ہوگی, ان بچوں پہ کیا گزرتی ہوگی. ایک طرف آپ یہ سارے کام کریں اور دوسری طرف آپ چاہیں کہ سب لوگ حکومت اور ریاست کے تابعدار بن کر کام کریں. تو اگر ہم ریاست سے وفاداری بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ ریاست اپنی ذمہ داری ادا کریں نا. سب سے پہلے اگر ریاست اور حکومت خود آئین کو پامال کرنے والی ہو تو آپ کس سے آئین پر عمل درآمد کی توقع رکھتے ہیں؟ جن اداروں کا کام اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرنا ہو وہ ان کو پامال کر کے مداخلت کرتے ہوں سیاست میں, وہ توقع کریں کہ لوگ جو ہیں وہ آئین کی پابندی کریں گے, تو کیسے ممکن ہے یہ؟ لہٰذا سب کو حق دینا پڑے گا. ہم ان تمام واقعات بھی ہماری شورا نے تشویش کا اظہار کیا اور ہم مذمت کرتے ہیں. ہماری بلوچستان کی جماعت ہدایت الرحمان صاحب تشریف فرماتے ہیں وہاں, اور انہوں نے بھی کہا کہ وہ واقعات جس میں مزدوروں کو اتار کر, خاص طور پر پنجاب کے گئے ہوئے مزدوروں کو جو قتل کیا جاتا ہے, ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچ عوام کو بھی ان کے حقوق ملنے چاہیے. بلوچستان کے رہنے والے تمام بلوچوں اور پشتونوں کو ان کا حق ملنا چاہیے.
وہاں منرلز ہیں، وہاں پر آئل اینڈ گیس ہے، وہاں تو سولر پینلز بہت بڑے بڑے بن کے جو کام یہاں بہاولپور کے قریب کیا گیا، ریڈیشن انڈیکس اتنا زبردست ہے بلوچستان کا کہ اگر وہ ٹیکنالوجی وہاں پر استعمال کی جائے تو بہت زبردست طریقے سے بجلی جو ہے وہ پروڈیوس ہو سکتی ہے، بہت سستی. لیکن ایسے تمام کوریڈورز کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے جو ٹیکنیکل گراؤنڈ پہ بھی بنتے ہیں. تو ان کے بہت سے ایشوز ہیں جس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. تب آپ بات کریں گے کہ سب لوگ مل کر کام کریں. لیکن اگر آپ ڈنڈے کے زور پر چلانا چاہتے ہیں تو اس طرح تو مسئلہ حل نہیں ہوتا. لیکن ہم بلوچ عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ ہم جماعت اسلامی آپ کے ساتھ ہے، پورے پاکستان کے عوام آپ کے ساتھ ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے، یک طرفہ باتیں بتائی جاتی ہیں جس کے نتیجے میں قوموں کو قوموں سے لڑا دیا جاتا ہے اور اوپر کا جو طبقہ ہوتا ہے وہ مزے کر رہا ہوتا ہے. ہم عوام میں یہ شعور پیدا کریں گے کہ اپنے بلوچ عوام، پختون عوام، سندھی عوام، ان سب کو ایک تحفظ کا احساس دلائیں. ان کو بتائیں کہ پورا پاکستان آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. پنجاب کے اپنے بہت سارے ایشوز ہیں جن کو ٹیک اپ کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہاں صوبوں کو صوبوں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتے ہیں اور خود پنجاب کے لوگ پنجاب کے غریب عوام کا استحصال کر رہے ہوتے ہیں. پنجاب کی بیوروکریسی کے للے تللے دیکھیے آپ، پنجاب کا جو پورا اسٹیبلشمنٹ کا طبقہ ہے اس کے مزے دیکھیے اور پنجاب کے عام عوام کے حالات دیکھیے. تو ہم پاکستان کے عوام کو یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ لڑائی پشتونوں کی، بلوچوں کی پنجابیوں سے نہیں ہے، سرائکیوں کی پنجابیوں سے نہیں ہے، سندھیوں کی مہاجروں سے نہیں ہے. یہ لڑائی ایک طبقے کی جو اس گلے سڑے نظام کا محافظ طبقہ ہے اس کی لڑائی پاکستان کے عوام سے ہے. اور ہم اس عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے اس طبقے کو انشاءاللہ ٹارگٹ کریں گے بجائے اس کے کہ آپس میں لڑتے رہیں. اس لیے یہ تحریک اس کے بے شمار مقاصد ہیں جس کو انشاءاللہ ہم پورا کریں گے. اندرون سندھ میں اس وقت ڈاکوؤں کا راج ہے. جماعت اسلامی ہماری رپورٹس آئیں کہ الحمدللہ ہم نے ترجمانی کی ہے، کشمور میں، کنکوٹ میں دھرنے دیے ہیں، احتجاج کیے ہیں. ہمارے یعنی ڈاکوؤں کو نہیں پکڑیں گے، امن کے لیے احتجاج کرنے والوں کی FIR کاٹ رہی ہے سندھ حکومت. ظاہر ہے یہی کر سکتے ہیں یہ لوگ، اس لیے کہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان ڈاکوؤں کی پروٹیکشن بھی جو بڑے بڑے ڈاکو ہیں وہی کرتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ کچے اور پکے کے ڈاکو کس طرح سے مسلط ہیں سندھ میں. شہر کراچی، ہمارے کراچی کے امیر بھی یہاں موجود ہیں منیم ظفر صاحب. اس وقت شہر کراچی کے جس صورتحال ہے، حیرت ہوتی ہے کہ وہ شہر کے جو پورے پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، آدھی اس کی ایکسپورٹ پورے پاکستان کی آدھی ایکسپورٹ کراچی سے ہوتی ہے، ریونیو 60% سے زائد جنریٹ کرتا ہے. اس شہر کا حال دیکھیں، 3.5 کروڑ انسان وہاں رہتے ہیں اور جس طرح کی زندگی روز وہ گزارتے ہیں، ان کا آنا جانا، اپنے گھروں سے نکلنا، اپنے دفتروں تک پہنچنا عذاب کر دیا انہوں نے. اور کوئی پروجیکٹ وقت پہ مکمل نہیں، اور برسوں گزر جاتے ہیں، نہ ریڈ لائن بنتی ہے، نہ گرین لائن مکمل ہوتی ہے. پانی کا شدید کرائسس ہے، اس وقت بھی وہاں پر بحران پیدا ہوا ہے. ڈمپر ٹینکر مافیا کا راج ہے. حکومت یہ تک نہیں کر سکتی، اتنی بڑے چیمپئن بنتے ہیں یہ پیپلز پارٹی کے لوگ کہ وہ اوقات کی پابندی کروا دے ٹینکروں سے اور ڈمپروں سے، یہ تک نہیں کر سکتے. تو آپ اندازہ لگائیں، سینکڑوں لوگ صرف ٹینکروں اور ڈمپروں کے آگے جو ہے وہ جان دے رہے ہیں اس بے ہنگم پورے نظام کی وجہ سے. اور بے شمار ایشوز ہیں جو اس وقت شہر کراچی کے موجود ہیں. اس وقت جو پاکستان میں ایک بہت بڑا مسئلہ وہ زراعت سے وابستہ ہے. خاص طور پر یہاں پنجاب میں گندم تیار ہونے کے قریب ہے. پنجاب حکومت نے دھوکہ دیا تھا پچھلی مرتبہ، حکومتی سطح پر دھوکہ دیا تھا پنجاب کے عوام کو، خاص طور پر پورے پاکستان کے عوام کو، اور انہوں نے ایک ریٹ طے کر کے اس سے پیچھے ہٹ گئے تھے. اب اس کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے مزید دھندے کرتے رہتے ہیں. کبھی کسان کارڈ جو کہ در حقیقت ایک قرض کارڈ ہے، اس میں کیا فیسیلیٹیشن ہوگی اور کتنے لوگوں کو ہوگی. ٹریکٹر کا اعلان کیا تو 1000 ٹریکٹر سے پنجاب کی کروڑوں ایکڑ اراضی کیا ٹھیک ہو جائے گی؟ کروڑوں انسان جو زراعت سے وابستہ ہیں کہ ان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ پالیسی کی ضرورت ہے. اس وقت گندم کی فصل کا معاملہ یہ ہے کہ پہلے ہی لوگوں نے ڈر کے مارے اس کو کم کاشت کیا ہے، اور پھر اگر ان کو ریٹ نہیں ملیں گے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ غریب لوگوں کا کیا حال ہوگا، چھوٹے کاشتکاروں کا کیا حال ہوگا. بڑے جاگیردار تو پھر سروائیو کر جاتے ہیں اور وہ تو اس صورتحال سے بھی فائدہ اٹھا لیتے ہیں، لیکن جو چھوٹا کاشتکار ہوتا ہے وہ تو مر جاتا ہے. آپ نے دوائیں مہنگی کر دیں، DAP مہنگی، کھاد مہنگی، جتنے بھی آپ کی جو ہے وہ ادویات ہیں وہ مہنگی کر دیں، اور اس کے بعد جب فصل اتنی محنت سے تیار ہو جائے
تو اس فصل کے اوپر آپ وہ اس کو پیسے ہی پورے نہ دیں. پھر کہتے ہیں کہ ہم سبسیڈائز اس لیے نہیں کر سکتے, ہمیں آئی ایم ایف منع کرتا ہے. آئی ایم ایف تو آپ کو اپنی مراد سے بھی منع کرتا ہے. سب نے مل کر تنخواہیں تو بڑھا لی اور اس میں 300% اضافہ کر دیا, اس پہ تو آپ کو آئی ایم ایف کا کوئی پریشر نہیں تھا. تو یہاں پر آپ جب بڑے جاگیرداروں کو پکڑنا ہو تو آئی ایم ایف, اور کسانوں کا استحصال کرنا ہو تو پھر اس کے لیے آپ سہارا لیتے ہیں آئی ایم ایف کا, جبکہ یہ جسٹیفائیڈ بات ہے. کوئی ہے جو آئی ایم ایف سے بھی یہ بات کر سکے کہ یہ تو بین الاقوامی جتنے قوانین ہیں اور یو این کا قانون ہے, یہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہے جس میں آپ کو سبسیڈائز کرنا ہی پڑتا ہے. 2 سبسڈیز دے دی جاتی ہیں گندم کے موقع پر اور چاول کے موقع پر, خاص طور پر گندم. ایک سبسڈی کسان کو دی جاتی ہے کہ جس کو اس کو زر تلافی نہیں بلکہ منافع تک لے کر جانا ہوتا ہے تاکہ وہ کاشت ٹھیک طریقے سے کر سکے اور بحران نہ پیدا ہو خوراک کا. اور دوسری سبسڈی عوام کو دینی پڑتی ہے کہ جو جب آٹا مارکیٹ میں آئے اور اگر اس کے ریٹ کم پڑ رہے ہوں تو اس میں سبسڈی زیادہ ہو رہے ہوں تو سبسڈی دے کر لوگوں کو ریلیف دیا جائے. یہ سبسڈی دینا نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا معاملہ ہے, یہ کسی کی مراد کا معاملہ نہیں ہے, اور یہ لازمی ہے. آپ اس حق کو لوگوں سے نہیں چھین سکتے جھوٹ بول کر اور دھوکہ دے کر, لیکن کسانوں کی آواز بننے کے لیے بھی کوئی تیار نہیں ہے. لہذا ہم نے تو اپنے تمام جماعت کے جتنے بھی لوگ کل آئے ہوئے تھے شورا کے پورے ملک سے, ان سے یہ کہا ہے کہ جائیں کسانوں میں کمیٹیاں بنائیں اور جگہ جگہ کسانوں کو موبلائز کریں. جس طرح بھی کچھ دن پہلے بہاول نگر سے ایک بہت بڑا جلوس لوگوں نے منظم کیا تھا اور یہاں پہنچے تھے اور اسمبلی میں بیٹھ کر دھرنا دیا تھا, اور ہمارے جو ارسلان خاکوانی صاحب تھے ان کی قیادت میں, اور حکومت سے کچھ چیزیں منوائی بھی تھیں. تو یہ کسان اگر جگہ جگہ سے اپنے حق کے لیے نکلیں گے تو انشاءاللہ حکومت کو ہم گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے. تو جماعت اسلامی ان تمام ایشوز کو ٹیک اپ کرے گی, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بین الاقوامی سطح پر بھی جو اس وقت فلسطین کا معاملہ ہے, اس پر جو ٹرمپ اور امریکی صدر صاحب ایک یوں سمجھ لیں کہ ریئل اسٹیٹ ایک بلڈر اور ایک ریئل اسٹیٹ کے ایجنٹ کے طور پر جس طرح سے وہ بیہیو کر رہے ہیں, اور انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ غزہ کو خالی کرا لو اور اس کی پلاٹنگ کر دو اور پھر اپنی پسند کے لوگوں کو دے دو, یہ خواب ان کا انشاءاللہ کبھی پورا نہیں ہوگا. فلسطین کی یہ سرزمین کبھی بھی جو ہے وہ اپنی غیرت کا سودا نہیں ہونے دے گی. یہ غیرت کا سودا ایک طبقہ کرتا ہے مسلم دنیا میں حکمرانوں کی صورت میں, لیکن جو لوگ حق کے لیے لڑنے والے ہوتے ہیں, سچ کے لیے لڑنے والے ہوتے ہیں, مسجد اقصی کی آزادی کے تحفظ کی جنگ کر رہے ہیں, وہ گزشتہ 125 سال سے یہ لڑائی لڑ رہے ہیں اور ان کو کوئی جھکا نہیں سکا, ان کو کوئی دبا نہیں سکا. پوری دنیا کی طاقتیں مل کر ان صہیونیوں کا ساتھ دے رہی ہیں. ٹرمپ کو اتنا ہی شوق ہے تو پھر وہ اسرائیل کے لوگوں کو بسا لے نیو یارک میں, واشنگٹن میں, اور اپنی کوئی زمین دے دے امریکہ کی, الاسکا میں جا کے بسا دے سب کو, کیونکہ یہ تو قابض فورس ہے جو اسرائیلی فورس ہے. فلسطین تو فلسطینیوں کا ہے, ان کو کیسے آپ ڈسلوکیٹ کر سکتے ہیں, کیسے آپ ادھر سے نکال سکتے ہیں. لہذا ٹرمپ کا یہ فارمولہ جو کہ ابتدائی طور پر سب نے مسترد کر بھی دیا ہے, سب مسترد کرتے ہیں, ہم بھی مسترد کرتے ہیں, ہم فلسطینیوں کے ساتھ ہیں, غزہ والوں کا ہے, فلسطین فلسطینیوں کا ہے, ریاست ایک ہی ہے اور وہ ہے فلسطین کی آزاد ریاست. اور یہی مقدمہ پاکستان کو لڑنا چاہیے, اور اس کے لیے زبانی جمع خرچ سے آگے بڑھ کر اقدامات کرنے چاہیے تاکہ ایک نیوکلیئر طاقت ان کی پشت پر کھڑی ہوگی تو کہ اسرائیل کی مجال نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے. پاکستان کو اپنی حیثیت پہچاننی چاہیے بجائے اس کے کہ بھیک مانگنے کے لیے جگہ جگہ پہنچیں اور پاکستان کے عوام کی غیرت کا سودا کرتے رہیں حکمران. اسی طرح کشمیر پر ہماری بالکل واضح پالیسی ہے, کشمیر کے مسئلے کا حل اگر مذاکرات ہوتے تو اب تک حل ہو چکا ہوتا. اقوام متحدہ کی قراردادیں 78 سال سے موجود ہوں اور اس کی پامالی ہو رہی ہو, بھارت نے اس کا اسٹیٹس اسپیشل ختم کر دیا ہو اور پاکستان صرف زبانی جمع خرچ کرے اور خواہش یہ ہو کہ آلو ٹماٹر پیاز کی تجارت بھی ہوتی رہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کشمیریوں کے خون کا سودا کرنے کے مترادف ہے. اور ایک مرتبہ پھر میں یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں حکومت سے بھی اور ریاستی اداروں سے بھی, پاکستان کی افواج سے, ISPR سے بھی, کہ جنرل باجوہ کے زمانے میں جب بھارت نے یہ کام کیا تھا کہ 370 اور 35A قانون ختم کر کے, تو یہ بات سامنے آئی کہ کوئی لین دین کی گئی تھی, کوئی سودے بازی کی گئی تھی. تو وضاحت کرنی چاہیے ISPR کو اور وضاحت کرنی چاہیے حکومت کو, اور سامنے آنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ وہ کیا معاملہ ہے
اور اگر باجوہ نے یہ حرکت کی تھی تو باجوہ صاحب کا ٹرائل ہونا چاہیے تاکہ ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن جائیں لوگ، اور اپنی واضح قومی پالیسی جس پر کنسنسس ہے ہمارا، ہم کشمیر سے دستبردار نہیں ہو سکتے، یہ پاکستان کی شہرگ ہے، ان کے حق خود ارادیت کے لیے ان کی انڈیجنس مزاحمتی تحریک کی سپورٹ کرنا ہم پر واجب ہے، اس کو اوپر پوری قوم کو تیار کیا جائے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں کہ جو کل بہت تفصیل سے طے ہوئی ہیں، اور قراردادوں کی صورت میں ہم نے میڈیا کو بھی انشاءاللہ ہم جاری کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ جماعت اسلامی ملک کے لوگوں کی ترجمانی بھی کرے گی، اور ان حالات میں لوگوں کو اس طرح سے ہم بھاگتے دوڑتے نہیں چھوڑیں گے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ حکومت فارم 45 پر ہونی چاہیے، فارم 47 کی جعلی حکومت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ جو نمائشی اقدامات ہوتے ہیں نا حکومتوں کے، اور میں میڈیا سے بھی کہنا چاہتا ہوں، میڈیا کے مالکان اشتہار تو خوب پکڑ رہے ہیں، میڈیا کے کارکنوں کو تو نہیں دیتے پیسے، وہ رپورٹرز کو تو پورے پیسے نہیں دیتے، زیادہ تر، ہو سکتا ہے کچھ لوگ دیتے ہوں، لیکن زیادہ تر میڈیا کے ورکرز اپنے سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ لیکن میڈیا کو ایک طرح سے خریدنے کی کوشش کرتی ہے یہ حکومت، کر رہی ہے کیا، بلکہ قوم کے ٹیکسوں کے پیسے اصل میں تو میڈیا اشتہارات میں لگ رہے ہیں، جو ٹی وی پہ چل رہے ہیں، جو سوشل میڈیا پہ اب لگ رہے ہیں، اور جو اخبارات کے جو اب تو اخبار میں خبر نہیں ہوتی، اشتہار ہوتا ہے، تو یہ سب کام ہمارے ٹیکسوں کے پیسے ہیں۔ آپ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں ملک میں، ان پیسوں کو لگاؤ نا لوگوں پہ، بجلی کی قیمت کم کرو، اور دوسری طرف نمائشی اقدامات کرو کہ نیلا پیلا کر دو تو اس سے کچھ ہو جائے گا۔ بھائی ایشو کو ریزالو کرو، لوگوں کے مسئلے ہیں ان کو حل کرو۔ ٹھیک ہے آپ پینٹ بھی کر دیں، لیکن پینٹ جینوئن تو کریں، کم از کم بارش میں تو نہ بہے وہ۔ وہاں پر وہ ہمارے قابض میئر صاحب سڑک بناتے ہیں تو سڑک بہ جاتی ہے کراچی میں، اور یہاں پر پینٹ ہوتا ہے تو پینٹ بہ جاتا ہے، تو یہ تو سبھی ایک جیسے نکلے، تو جو بھی قبضہ کر کے آئے گا وہ یہی کام کرے گا۔ نہیں، تحریک تو ہماری جاری ہے اور اس کے مراحل ہوتے ہیں مختلف۔ ہم یہ کسی کو بھی موقع نہیں دینا چاہتے، ہم پہلے مرحلے پہ نہیں دینا چاہتے تھے کہ ہم تصادم کرتے اور تصادم کرنے کے بعد یہ معاملہ وہیں ختم ہو جاتا۔ بہت سارے لوگوں نے یہ کام کیا اور اب کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پرامن سیاسی مزاحمت ہی مسئلے کا حل ہے، لیکن اس کا ایک لیول ہوتا ہے۔ ہم نے جب دھرنا دیا تو حکومت نے ہم سے باقاعدہ معاہدہ کیا، تحریر میں کیا، اپنے دستخطوں کے ساتھ کیا، اور وہ حکومت جو پہلے یہ کہہ رہی تھی کہ ہم آئی پی پی سے بات ہی نہیں کر سکتے، میرے خیال ہے کل شہباز شریف صاحب اسی پہ سب سے بڑی تقریر کر رہے تھے، تو یہ جماعت اسلامی کی کامیابی ہے نا کہ وہ حکومت جو کہہ رہی تھی ہم آئی پی پی سے بات ہی نہیں کر سکتے، ہم نے ان کو اپنی پرامن تحریک کے نتیجے میں کم از کم اتنا تو کر دیا کہ وہ جلسوں میں اسی کو کریڈٹ لے رہے ہیں جس پر وہ بات ہی نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن اب دوسرا مرحلہ ہے اس کا کہ جو کچھ بھی ہو گیا ہے، جو ہزاروں ارب روپے آپ نے بچا لیے ہیں، انہوں نے کہا نا میں نے آئی پی پی سے چھین لیے ہیں، یہ کر دیا ہے، وہ کر دیا، تو یہ چھین کر کہاں رکھ رہے ہیں آپ؟ یہ بجلی کے بل کم کیجئے نا۔ تو معاہدے کا جو دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ بجلی کے بل کم کریں، اس پر یہ عمل درآمد نہیں کریں گے، ٹالتے چلے جا رہے ہیں، ہر مہینے کہتے ہیں کہ کرنے جا رہے ہیں لیکن کر نہیں رہے ہیں، تو ظاہر ہے اس کا نتیجہ پھر یہ ہے کہ ہم دوبارہ سڑکوں پہ آئیں گے۔ اور اللہ نے چاہا پہلے مرحلے میں ہم نے ان کو اس پہ کیا کہ انہوں نے، اور پھر انہوں نے پنجاب میں بھی 14 روپے تو کم کیے تھے نا فیس سیونگ کے لیے، ہم نے کہا پورے ملک میں کیجئے۔ اور اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے مہینے 2 مہینے کے لیے نہیں بلکہ ٹیرف کو کم کیجئے، بجلی کے جو پر یونٹ کاسٹ ہے اس کو کم کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم نکلیں گے اور اللہ نے چاہا تو یہ کام کروائیں گے ان سے۔ ٹیم کا میں پہلے بھی کہتا تھا اور اب بھی کہتا ہوں کہ جو بورڈ اس کا حلیہ بگاڑ رہا ہے نا، وہ اس کے نتیجے میں پوری ٹیم کا بیڑا غرق ہوا ہے۔ پاکستان کو ایک اچھے کپتان کی ضرورت ہے، اور آج سے 2-3 سال پہلے جب انہوں نے کپتانی کے بارے میں یہ فیصلہ کیا تو اس وقت میں نے کہا تھا کہ سرفراز احمد اس وقت ایک بہترین کپتان کی صورت میں موجود تھا، اگر اس کو کپتان برقرار رکھتے تو آج بابر اعظم کی پرفارمنس بھی اچھی ہوتی اور پوری ٹیم بھی ٹھیک سے کھیل رہی ہوتی اور ایک زبردستی ہوتی، اور پھر پھر یہ ٹرانسفر بھی ہو جاتا کسی دوسرے اچھے کپتان کو۔ مسئلہ یہ ہوا کہ اس وقت انہوں نے اپنی مرضی منمانی کی، بابر کے اوپر پریشر آ گیا، وہ اس پریشر سے آج تک نکل نہیں پایا، وہ کھیل بھی نہیں پا رہا، اور پے در پہ کئی کپتان بدلتے رہتے ہیں،
ٹیم کی سلیکشن کے پرابلم ہیں اور ایک کمبینیشن نہیں بن پا رہا ہے، جس کی وجہ سے یہ مسئلہ ہو رہا ہے. ٹیلنٹ تو پاکستان میں بہت ہے، سلیکشن پراپر ہونا چاہیے، کمبینیشن اچھا ہونا چاہیے، لیڈرشپ ٹھیک ہونی چاہیے، لیکن جب ہر چیز ہی ایڈ ہاک پہ چل رہی ہے تو اس کے نتیجے میں یہی ہوتا ہے جو ہو رہا ہے. جی کرنا چاہیے ان کو، حکومت ان کی تھی اور یہ کہہ کر جان نہیں چھوٹ سکتی کہ ہمیں پتہ نہیں تھا. بھئی آپ کو نہیں پتا تھا تو آپ 2021-22 تک تو باجوہ صاحب کی شان میں اتنے قصیدے پڑھ رہے تھے 2021 تک، تو آپ 2 سال تک پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. تو پراپر ذمہ دار ہے جو حکومت ہوتی ہے، وہ ذمہ دار ہوتی ہے اس بات کی کہ اگر اس کو نہیں پتا تھا تو کیوں نہیں پتا، باقی ساری باتیں پتہ تھیں، یہی نہیں پتا تھا. تو یہ وضاحت سب کو کرنی چاہیے. ایک 170 تک اسی لیے تو ہم یہ تحریک نہیں، بات صحیح ہے آپ کی بالکل، اور یہ بالکل صحیح بات ہے کہ 165 اور 170 روپے تک چینی کی قیمت چلی گئی ہے، اور جو ایگریمنٹ تھا اس کی خلاف ورزی سب کر رہے ہیں. ایگریمنٹ پہ عمل درآمد کرانا تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا. تو یہ پورا ایک مافیائی نظام ہے، ایکسپورٹ کرتے ہیں تب بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، پھر اس کے بعد امپورٹ کرتے ہیں پھر بھی فائدہ اٹھاتے ہیں. پہلے جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت لیتے ہیں، پھر بحران پیدا ہوتا ہے تو امپورٹ کرنے کی اس میں بھی کک بیک لیتے ہیں، اس میں بھی کک بیک لیتے ہیں. لوگ ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، حکومتوں میں یہ شامل ہوتے ہیں. تو یہ ایک مافیائی نظام ہے جس میں رہتے ہوئے یہ لوگ عوام کے اوپر یہ چیزیں کرتے ہیں. اسی لیے اس کا علاج کیا ہے؟ پھر بات چیت سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا نا، اسی لیے تو ہم تحریک شروع کر رہے ہیں. اب خود رمضان المبارک آ رہا ہے، پوری دنیا میں آپ دیکھیں تو صحیح، کرسمس آتا ہے، لوگ چیزیں سستی کر دیتے ہیں. خود ہم دیکھتے ہیں عرب ممالک میں رمضان کے موقع پہ چیزیں بہت بہتر ہو جاتی ہیں، سستی ہو جاتی ہیں. لیکن کیسا ملک ہے پاکستان کہ جیسے ہی رمضان المبارک آنے لگے تو اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، ضروریات کی چیزیں بڑھ جاتی ہیں، اور اس میں حکومتوں کا بھی اپنا کردار ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ پھر لوگ بھی اسی پہ چل پڑتے ہیں. جب اوپر سے مسئلے ہوتے ہیں تو لوگ نیچے بھی فائدہ اٹھانے شروع کر دیتے ہیں اور قوم کا مزاج بن جاتا ہے اس طرح. بات چیت بھی ہے، مذاکرات بھی ہیں، تبادلہ خیال بھی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ تمام جماعتوں کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے، اور جو بھی اتحاد بنتے رہے ہیں ماضی میں، اگر وہ سنسیئر طریقے سے چلیں اور اس میں پارٹیاں ایک دوسرے کا خیال کریں تو اتحاد بھی کام کرتے ہیں. جماعت اسلامی نے اپنے اس فیصلے کو برقرار رکھا ہے کہ ہم اپنے پلیٹ فارم سے ہی عوامی جد و جہد کریں گے، اور کامن ایشوز پر جو بھی سیاسی قوتیں ان کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کریں گے، میل ملاپ بھی رکھیں گے، آنا جانا بھی رکھیں گے، ایک دوسرے سے ہمدردی بھی کریں گے، صحیح بات پر ان کی حمایت بھی کریں گے، لیکن پارٹی اپنی اپنی. اچھا، میں ایک بات یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پیکا آرڈیننس کے حوالے سے ہمارا موقف پہلے بھی یہ تھا اور اب بھی یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے. یہ آواز کو بند کرنے اور آزادی اظہار کو پابند کرنے کی بات ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پیکا آرڈیننس کا پہلا وکٹم جماعت اسلامی کے شبیر صاحب ہیں، جو ہمارے مانسیرا سے جن کو پکڑا ہوا ہے اور آج تک ان کو چھوڑا نہیں جا رہا ہے. وہ وہاں کے مقامی امیر ہیں، اور ان کو اس بنیاد پر کہ انہوں نے 5 فروری میں جو تقریر کی تھی اس کی بنیاد پر. اب جب ہم 5 فروری کی تقریر کریں گے تو انڈیا کی مذمت کریں گے، مودی کی مذمت کریں گے اور مودی کے اعلی کاروں کی، اور اس کے ساتھ سودے بازی کرنے والوں کی تو مذمت کریں گے نا. تو جب مذمت کریں گے تو ان کو برداشت نہیں ہے اور یہ اٹھا کر بند کر دیں گے، تو یہ تو کسی صورت میں بھی قابل قبول نہیں ہے. ان کو رہا کیا جائے فوری طور پر اور اس پیکا آرڈیننس کو واپس لیا جائے.
تو میڈیا سے ہی شروع کر دیں، چلیں میڈیا میں ذکر کرنا شروع کریں، انشاءاللہ سب ذکر کرنا شروع کر دیں گے۔ بات یہ ہے کہ میرے بھائی کہ یہی تو المیہ ہے کہ یہاں پر حق اور انصاف کے بجائے طاقت اور دولت اور سرمایہ اور گولی اور بندوق یہ پریویل کرتی ہے۔ کوئی بھی ہو، کتنا ہی بڑا طاقتور ہو، قانون تو سب کے لیے ایک جیسا ہے نا، تو اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو میں تو سمجھتا ہوں کہ جو قانون کے مطابق جو بھی اس کی زد میں آتا ہو اس کو پکڑنا چاہیے۔ تو یہ کم از کم جماعت اسلامی کے کیس میں تو یہ بات بہت واضح ہے کہ بحریہ ٹاؤن کی طرف سے جب زیادتیاں لوگوں کے خلاف کی گئیں تو جماعت اسلامی نے اس پر آواز بھی اٹھائی۔ اس وقت بھی کوئی پولیٹیکل پارٹی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں تھی، کوئی حکومت، کوئی عدالت، کوئی تھانہ تیار نہیں تھا کہ وہ کسی چیک کے باؤنس ہونے پر بھی جو بحریہ ٹاؤن کی طرف سے جاری ہوتا تھا، چیک باؤنس ہو جاتا تھا اور جو پریشان لوگ ہوتے تھے پورے پاکستان کے کسی تھانے میں ان کا ایف آئی آر بھی نہیں کٹ سکتی تھی۔ اس پر جماعت اسلامی نے تحریک چلائی اور اللہ کا شکر ہے اربوں روپے لوگوں کے واپس دلوائے، اور عزت اور وقار کے ساتھ ہم نے ان کے ساتھ معاہدہ بھی کیا۔ خود ملک صاحب 3 دفعہ ادارہ نور حق تشریف لائے تھے اور ہم نے ان سے عوام کے لیے یہ کام کر کے بہت بڑے پیمانے پر ریلیف دلایا۔ تو ہم تو یہ کام کرتے ہیں لیکن بڑی بڑی جماعتیں یہ کام نہیں کرتی، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ سب بینیفیشری ہوتے ہیں نا۔ تو جب سب وہ پتہ نہیں آپ کے یہاں استعمال ہوتا ہے نا لفظ، جب کانے ہوں تو پھر کیسے کام چلے گا؟ یہاں کانے کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، بہت شکریہ۔